یہ ہے کہانی اس کتاب کی جو پاکستان کے عوام کے خوابوں سے لکھی گئی تھی۔ 1973 وہ سال تھا جب پاکستان نے اپنا آئین پایا، ایک وعدہ کہ اب طاقت عوام کی ہوگی، فیصلے ایوانوں میں ہوں گے اور کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہوگا۔ لیکن وقت کے ساتھ وعدے بدل گئے اور آئین کی سطریں کمزور ہونے لگی۔ ابتدا میں ترمیمیں آئیں، کبھی حدود واضح کرنے کے لیے اور کبھی مذہب کے حوالے سے۔ 1974 کی دوسری ترمیم نے ایک مخصوص مذہبی گروہ کو غیر مسلم قرار دیا اور یوں ریاست نے پہلی بار عقیدے پر قانونی فیصلہ دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مذہب اور سیاست کے درمیان لکیر دھندلا ہونے لگی۔ پھر آئیں مزید ترامیم، کہیں عدالتوں کے اختیارات بدلے گئے، کہیں صدر کے اختیارات کو تبدیل کیا گیا۔ ہر حکومت نے آئین میں اپنی ترجیحات کے مطابق تبدیلیاں کی۔ پانچویں اور چھٹی ترمیم نے صدر کے عہدے کو مزید اثر و رسوخ دیا اور یوں جمہوری نظام پر دباؤ بڑھنے لگا۔ پھر آیا 1977، ایک غیر جمہوری دور کا آغاز۔ ضیاء الحق کے زمانے میں آئین معطل ہوا اور طاقت کے نئے اصول لکھے گئے۔ 1985 میں 8ویں ترمیم نے صدر کو پارلیمنٹ تحلیل کرنے اور وزیر اعظم کو ہٹانے کا اختیار دے دیا، جس سے جمہوری عمل متاثر ہوا۔ وقت گزرتا گیا، حکومتیں بدلتی رہیں۔ 13ویں اور 14ویں ترمیم نے پارلیمنٹ کو پھر سے مضبوط کیا، مگر نظام میں بے یقینی برقرار رہی۔ 2003 میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں 17ویں ترمیم نے صدر کو دوبارہ بالادست بنا دیا۔ یوں فوجی اثر ایک بار پھر سیاسی نظام میں داخل ہوا۔ پھر 2010 میں ایک روشنی نظر آئی 18ویں ترمیم کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پارلیمنٹ نے اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس لی، صدر کے اختیارات کم ہوئے، صوبوں کو خود مختاری ملی اور پاکستان ایک حقیقی پارلیمانی جمہوریت کے قریب پہنچا۔ صوبہ سرحد کا نام بدل کر خیبر پختونخوا رکھا گیا اور جمہوریت نے دوبارہ سانس لینا شروع کیا۔ لیکن طاقت کا کھیل ختم کہاں ہوتا ہے بھائی۔ 2015 میں 21ویں ترمیم کے تحت فوجی عدالتیں قائم کی گئیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر شہری عدالتوں کا کردار محدود کیا گیا۔ انصاف کے نظام میں توازن متاثر ہوا اور عدلی عمل کے اختیارات کمزور پڑنے لگے۔ وقت گزرا اور 2024 آیا ایک نیا موڑ لے کر۔ حکومت نے ایک ترمیم پیش کی، کہا گیا کہ یہ عدلیہ میں اصلاح لائے گی، مگر یہ عدالتی آزادی کو محدود کرنے کا اقدام تھا۔ یہ تھی 26ویں ترمیم۔ چیف جسٹس کی تقرری اب سینئرٹی کی بجائے پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے طے ہونے لگی۔ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے اختیارات کم کیے گئے۔ آئینی معاملات کے لیے الگ کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائے گئے، جن کی تشکیل میں حکومت کا اثر دکھائی دیا۔ یوں عدلیہ جو عوامی حقوق کی محافظ تھی، مزید انتظامی اثر کے دائرے میں آ گئی۔ وکلاء نے خدشات ظاہر کیے، عوام نے شفاف عدلیہ کے حق میں آواز بلند کی، مگر ایوانوں میں بحث محدود رہی۔ جمہوریت کا عمل مزید دباؤ میں آ گیا۔ اور پھر آیا نومبر 2025، 27ویں ترمیم۔ حکومت کا موقف تھا کہ یہ اداروں کے درمیان توازن لانے کے لیے ہے، لیکن ناقدین نے اسے طاقت کے ڈھانچے کو ازسر نو ترتیب دینے کی کوشش قرار دیا۔ ایک نیا عہدہ تخلیق کیا گیا، چیف آف ڈیفنس فورسز۔ تینوں افواج کی کمان اب ایک ہاتھ میں مرکوز ہو گئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز کا عہدہ ختم ہوا اور فوجی ڈھانچے میں نئی تشکیل ہوئی۔ عدلیہ کے اختیارات مزید محدود کیے گئے۔ ایک نئی عدالت، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کی گئی۔ اب آئینی فیصلے سپریم کورٹ کے بجائے یہ عدالت کرے گی، جس کے جج پارلیمانی منظوری سے تعینات ہوں گے۔ یوں آئینی اختیارات کے توازن میں ایک نیا باب شروع ہوا۔ صوبوں کا مالی حصہ جو 18ویں ترمیم میں بڑھایا گیا تھا، کم کر دیا گیا ہے اور وفاق نے وسائل پر دوبارہ زیادہ اختیار حاصل کیا۔ صدر مملکت کو وسیع آئینی استثناء یعنی تاحیات مستثنیٰ قرار دیا گیا، جس پر مختلف حلقوں نے سوالات اٹھائے۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم نے نظام کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا۔ جمہوریت کے خدوخال تبدیل ہوئے اور عدلیہ کی خود مختاری پر مباحث چھڑ گئے۔ اب طاقت کا مرکز عوام سے کچھ فاصلے پر دکھائی دینے لگا۔ آج آئین زندہ تو ہے، مگر چیلنجز سے دو چار ہے۔ اس کے ہر صفحے پر سیاست اور طاقت کے نشان ہیں۔
یہ آئین عوام کا ہے اور اس کی حفاظت بھی عوام ہی کریں گے۔ ابھی بھی امید باقی ہے، کیونکہ جب عوام بولتے ہیں، جب سچ بیان کیا جاتا ہے تو آئین دوبارہ سانس لیتا ہے۔ یہ آئین بدلتا رہا، حکومتیں آتی جاتی رہیں، طاقت کے چہرے تبدیل ہوتے رہے، مگر سوال آج بھی وہی ہے، کیا طاقت واقعی عوام کے پاس ہے؟ کیا یہ ملک واقعی جمہوری ہے؟ کیا یہ آئین واقعی عوامی ہے؟